بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ انگنت و بشمار درود و سلام کی پھول نشاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں و رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی و حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم و بارک علیہ. یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ تمام چیزوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ہماری اور آپ کی بھی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن ہماری تخلیق کے ایک مقصد ہے. بقیہ جو مخلوقات ہیں ان کے ہوتا ہے کہ انسان ہی کے لیے جتنے اور چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، لیکن انسان کے تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ بھی بات معلوم ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بسایا، اور اللہ نے یہ کہا کہ آدم تم یہیں رہو، اور اما حوا بھی آپ کے ساتھ تھی، لیکن پتا ہے کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اس کا پھل نہیں کھانا ہے. بقیہ جنت میں جہاں بھی تم رہنا چاہو، کھانا پینا چاہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تمہارے لیے ممنوع ہو، جانا منع ہو اور کھانا منع ہو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا. اور یہی ہے کہ وہیں اس طرح جب شیطان نے قسمیں کھائی، اس میں ہے کہ قسمیں اس طرح کھائی کہ آدم جس پھل سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جانتی ہو کیوں؟ کہ یہ کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور دوسرے کبھی یہ بھی بتایا کہ تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ. جو سیدھے سادھے آدمی ہوتے ہیں آج بھی دنیا میں، آدم کے اولاد جو اچھے جو ہوتے ہیں انسان، وہ جو غلط قسم کے یا جھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنی باتیں جب وہ رکھتے ہیں کہ اس طرح ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہم ایسے خطا ہم ایسے چارے، تو سیدھا سادھا آدمی سمجھتا ہے کہ جس طرح ہم سچے اور دائیں بائیں نہیں کرتے اسی طرح یہ بھی آدمی سچے. لیکن انسان ہی ایک سیدھا سادہ آدمی کو کبھی کبھار بڑی تباہی کے راستے پر لا کھڑا کر دیتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے وہ آدمی طرح سے لوٹ جاتا ہے. جو اس لیے کہ سیدھا سادہ آدمی سوچا اپنی طرح. تو آدم علیہ السلام سیدھے سادھے، یہ نہیں سوچے کہ قسمیں کھانا جھوٹ کیسے بولے گا، لیکن مقصد کیا تھا کہ یہ کھا لے اس کے بعد بس. اسی طرح ہوا بھی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، نہیں سمجھ سکے وہی شیطان جس طرح قسمیں کھا کر کے بولا میں تیرا خیر خواہ ہوں، اچھا ہمیں سمجھیے آپ کے لیے بھلائی کے لیے میں بول رہا ہوں، کھا لی. اور کھائے پھر کیا ہوا، وہ لباس اتر گئی، پھر وہی جنت کے درخت کے پتے اپنے شرمگاہ پہ کام کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ آدم، کہ ہاں اللہ کہ یہ کیا کہا نہیں تھا، تم دونوں سے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، میری نافرمانی کی اس لیے تجھے سزا کے طور پر دنیا میں بھیج رہی.
اور اللہ نے یہ بھی کہا ہمارے یہاں سے جو احکامات جو باتیں جائیں گی اگر اس پر عمل کرو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں پھر اسی میں داخل کروں. وہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 123 ہے. کہا اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. غلطی ہو جائے جیسے آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو دیر نہیں کی, معافی مانگے. کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہی غلطی ہو گئی, گناہ کیا, اپنے نفس پر ظلم کیا, زیادتی کی جو نہیں کرنا چاہیے, غلطی کیا تو یہی سزا کہ ہم نے اس کو تباہی کے راستے پہ لا کھڑا کیا. یعنی یہ کہ جنت جیسی ایک عیش و آرام کی جگہ سے اپنے آپ کو دنیا کی ایک کھائی میں لا کر کے رکھ دی. اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما. اگر تو نہیں بخشے گا, معاف نہیں کرے گا, رحم نہیں کرے گا تو کوئی بھی رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا نہیں. وہی اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. ہمیں اور آپ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرنی ہے. جلدی آؤ, دوڑو. کبھی کہا سابقوا, سبقت کرو ایک دوسرے سے. کوئی سامان ہو, ہر کوئی جیسے کھیل کے میدان ہوتا تو ہر کوئی چاہتا کہ یہ کام ہم کر لیں اور بازی جیتنے جائیں, جیتنا چاہتا. اللہ کہہ رہا ہے جلدی کرو, آگے بڑھو تیزی کے ساتھ. کس چیز کی طرف؟ اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے, بخشش کی طرف. میرا رب بخشنے کے لیے تیار ہے, ذرا اس کی طرف آؤ. وہ جنت, اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین, جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو متقیوں کے لیے بنایا. اس کے لیے متقیوں کے لیے تو ہمارے اندر ایک طلب ہونی چاہیے, ہمارے اندر ایک ایسے جذبہ اور اس طرح کی رغبت ہونی چاہیے کہ دوڑ پڑے. صحابہ کرام کیسے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس جماعت کے بارے میں کیا کہا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو نہیں سمجھتے ان پر انگلیاں اٹھاتے, لیکن وہ ایسی جماعت تھی ان کے اندر ایک ایسی طرف اللہ کی مغفرت کی طرف, جنت کی تلاش میں, نیکیاں کرنے کی طرف کہ کون سا کام کریں ہمارا رب راضی ہو جائے اور پھر ہمیں جنت مل جائے. کون سے گناہ, اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر رہے ہیں. دیکھیے حدیث کیسے ان کے اندر ایک طرف تھی, جیسے اللہ نے کہا جنت کی طرف جلدی کرو. تو جنت کی طرف جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نیکیاں زیادہ کرنا ہے, نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا ہے, نیکی کے رغبت دل میں رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا. ایک حدیث دیکھیے, اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان میں ذکر کیا ہے. اور باب الذکر بعد الصلاۃ, نماز کے بعد ذکر و اذکار جو ہم لوگ تسبیح وغیرہ کہتے ہیں اس کا باب امام بخاری نے قائم کیا. حدیث نمبر 843. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ بیان کرتے ہیں جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ غریب, فقیر, مسکین, جس کے پاس مال دولت نہیں, جس کے پاس بہترین گھر, مکان اور بلڈنگ نہیں, کھانے پینے کے ساتھ سامان نہیں, ایسے فقراء, ایسے غریب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور کیا کہا اللہ کے رسول؟ ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم. ایک شکایت, ایک بات لے کر کے آئے اللہ کے رسول. کون سی بات؟ ہم اور آپ جب کسی بڑے آدمی کے پاس اگر آ جاتے تو کیا کہتے ہیں نوکری چاہیے. وہ اتنے آگے نکل گئے, اتنی بلڈنگیں, اتنے کار, بینک بیلنس کیے, ہم ایسا کریں کہ نوکری مل جائے, بھلے اپنا کمپنی میں ہم اس طرح ہو جائیں آدمی دولت کے لیے. آج وہ صحابہ کرام کیا لے کر کے آئے؟ اللہ کے رسول آئے ہوئے کا کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول مالدار لوگ اپنے مال اور دولت کی وجہ سے وہ لوگ درجے میں, جنت میں کئی درجے, 100 درجے ہیں. ایک درجہ اگر یہاں ہے تو دوسرا درجہ آسمان جتنا دور ہے اتنے دوری پر, اور الگ الگ درجات ہیں. اللہ کے رسول
بالدرجات العلا والنعیم المقیم، ہمیشہ رہنے والی جو نعمت ہے، ہمیشہ رہنے والی نعمت، اس نعمت میں اور درجے میں، جنت میں جو اعلیٰ مقام اعلیٰ درجہ ہے، اس میں یہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ کون؟ مالدار اللہ اکبر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ غریب لوگ کیسے بڑھ گئے اور کس طرح وہ بولے؟ دیکھیے، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، اللہ کے رسول نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اور یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ جب نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں تو نماز کا ثواب جو ملے گا انہیں بھی مل رہا ہے، ہمیں بھی مل رہا ہے، دونوں برابر ہے۔ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، اور یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو روزے میں ہم لوگوں کو ثواب ہو رہے، ان لوگوں کو بھی ہو رہے برابر۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہے کیا کہ صحابہ کرام کی جماعت میں اور وہ جو غریب لوگ گئے تھے وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ مالدار لوگ بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہ بھی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ اور آج ہمارے کیا حال، تھوڑی سی ہمیں اور اللہ نے دولت دیتی ہے، اللہ ماشاء اللہ نے جنہیں چن کر کے رکھا، اللہ کا ڈر خوف جن کے دل میں، وہ آباد کرتے ہیں، چاہے مالی اعتبار سے نیچے طبقے میں ہو یا مالی اعتبار سے بہت زیادہ اللہ نے نوازا ہو، اسی اعتبار سے ہو، دونوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہاں لیکن کیا ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ بھائی نماز میں آپ نہیں آتے، حاضری نہیں دیتے، اور نماز کیا بولتے ہیں وقت ٹائم نہیں ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام ٹائم کس کے پاس ہے؟ ارے بھائی وہ خالی رہتا ہے، اس ہمارے تو اتنے بزنس پہلا یہ دکان ہے، وہ بلڈنگ یہ، یہاں کمپنی بنا، یہ ہے وہ ہے، یہ سب کے چاروں طرف رہتے، ٹائم نہیں ملتا، نماز نہیں پڑھ پاتے، نماز نہیں پڑھ پاتے۔ غور کیجیے، اور یہ صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ مالدار لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول ہم لوگ بھی غریب پڑھتے ہیں، روزہ مالدار بھی رکھتے ہیں، غریب بھی رکھتے ہیں، ثواب میں برابر۔ یہی سے سوچنے والی بات ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب جنت اگر تلاش کرنی ہے تو وہی صحابہ کرام کے طریقے پر، چاہے جس لیول پہ ہو، جھوپڑی میں رہتے ہو تو بھی نماز پڑھنی ہے، اونچی بلڈنگوں میں رہتے ہو تو بھی نماز کا اہتمام کرنا۔ اور صحابہ کرام کی تبھی تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، چاہے مالدار کی شکل میں صحابہ کرام رہے ہوں یا غریب کی شکل میں اور فقیر کی شکل میں، اللہ ان سے راضی کیوں؟ نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے، روزہ یہ بھی رکھتے ہیں، روزہ یہ بھی رکھتے، کیونکہ بات کیا ہے؟ کہا آگے سنیے اللہ کے رسول وَلَهُمْ فَضْلُ أَمْوَالِهِمْ، ان کے پاس کیا ہے؟ مال، دولت۔ کیا کرتے ہیں؟ بلڈنگیں بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی گاڑیاں لے کر کے بینک بیلنس کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھائی وہ منع ہے، لیکن ایک حال ہے، اور اللہ کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے تابع اور موتی بن کر کے اگر رہے یہ دولت تو ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ یہ لوگوں کے پاس مال اور دولت ہے، یحجون بہا، حج کا وقت آتا ہے، ساز و سامان رکھتے، سفر باندھتے ہیں اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اور حج کے بارے میں کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ کیا؟ جنت ہے، جنت بدلہ ہے۔ اور آپ نے کبھی یہ بھی کہا ایک آدمی جو حج سے واپس آتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے اسی طرح آتا ہے جس طرح ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیا۔ تو کہ اللہ کے رسول یحجون بہا، دولت ہے، ہم لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جا کر کے حج کر سکے، ان کے پاس دولت ہے، حج میں نکل جاتے ہیں، وَيَعْتَمِرُونَ، اور عمرہ بھی کرتے ہیں بیچ میں، کیونکہ حج کا ایک وقت متعین ہے، اور وہ کیا؟ قربانی کے ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہونا ہے، بلکہ اور کوئی مہینہ میں حج نہیں، لیکن عمرہ کسی مہینے میں بھی آدمی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول مال ہے، دولت ہے، یہ لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں بیچ میں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِهَا، اور اللہ کے رسول صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ مسجدوں میں دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں پورے فلور کے حصہ لے لیتے ہیں، بڑا چیز کی ضرورت ہے میں دیتا ہوں، چٹائی چاہیے میں دیتا ہوں، یہ چاہیے میں دیتا ہوں۔ وہ آدمی صدقہ خیرات غریبوں کے دینے کی بات آتی ہے تو دے دیتے، لے جاؤ اللہ نے مجھے دیا ہے تم بھی کھاؤ گے۔ جہاں جس وقت جیسے ہوتے تو لوگ صدقہ خیرات، اور وہ معلوم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب اعلان کیا تھا جندے کے سلسلے میں، ابو بکر گئے، عمر گئے لانے کے لیے،
مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر سوچے کہ آج میں زیادہ اس طرح میں اللہ کے رسول کی خدمت میں صدقہ خیرات پیش کروں گے کہ ابو بکر سے آگے نکل جائے. وہ کیا کیے، گھر میں جو ساز و سامان جو دولت ہے اس کو 2 حصہ کیے، ایک حصہ گھر میں رکھے، ایک حصہ لے کر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر کیا لے کے آئے؟ اللہ کے رسول آدھی دولت، آدھے سامان گھر کے لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑو. اب یہی سوچ رہے تھے کہ آج جو ہم آگے نکلیں گے. ادھر سے ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یار بات کیا لائے؟ اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا، گھر میں چھوڑا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں، اللہ کے رسول سب کچھ لے کے آیا ہوں. تو کہنا یہ ہے ان کے اندر یہ جذبہ اور یہ شوق اس طرح تھا کہ آگے ایک دوسرے سے بڑھ جائیں، صدقہ خیرات کرنے کی بات آئے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. وہ تصدقون اور صدقہ خیرات بھی کرتی، اور کیا کرتے وہ یجاہدون اور جہاد بھی. یہ سب کام یہ لوگ ایکسٹرا کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ تو نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، کیا نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے. جنت میں درجے جو ملیں گے بڑے اوپر درجے میں پہنچ جائیں گے، اور ہمیشہ والے میں یہ سب بہت بہترین جگہ پہ رہیں گے. ہم لوگوں کو کچھ بتائیے اللہ کے رسول کہ نیچے درجے میں نہ رہو، ہماری بھی خواہش ہے ہم بھی اوپر درجے میں. اللہ اکبر، کیا جذبہ، کیا تڑا، کیا ایک سوچ. غور کیجئے، جھوپڑی میں رہتے ہیں، رہ لیں گے، نہیں کھاتے ایک ٹائم نہیں کھائیں گے، بھوکا رہ لیں گے، کپڑے پھٹے پرانے پہن کر کے زندگی بسر کر لیں گے آقا. لیکن آخرت کی تیاری میں ہم سے آگے نیکیوں میں نکل جا رہے ہیں، ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں. کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ ہم لوگ بھی پیچھے. کیا سوال، نرالا سوال تھا، کیا دھڑک تھی. اللہ نے جو کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جلدی کرو. صحابہ کرام جلدی جلدی آئے، کہیں ایسا نہ ہو یہ زندگی ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو عمل کر نہ سکیں اور جنت میں نیچے رہ جائے. جنت کا کوئی بھی درجہ معاملے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایک چیز میں بتاتا ہوں، اگر یہ کرو گے، یہ کرنے کی وجہ سے تم سب سے آگے نکل جاؤ. لیکن اگر وہ لوگ بھی کرنے لگیں گے تو اس کی گارنٹی نہیں ملے. لیکن اگر وہ لوگ نہ کریں اور تم لوگ صرف کرو تو ان لوگوں سے بھی آگے نکل جاؤ. اب دیکھیے کون سی بات، کون سی چیز اور کون سی دعا اور کون سے کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائے. اس پہ غور کرنا ہے. ہم بھی اگر چاہتے کہ اگر ہم حج نہیں کر سکتے، صدقہ خیرات بہت نہیں ادا کر سکتے، عمرہ نہیں جا سکتے، لیکن اس کے برابری میں اگر ہم لانا چاہتے اپنی نیکیوں کو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب کتنا بڑا کام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد، بخاری کے الفاظ ہے، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. بعض روایتوں میں 33 بار اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء. یہ تصویر امام بخاری نے وہی بات قائم کیا، باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر و اذکار جو ایک انسان کرے اس کا باب ہے. یہاں کیا ہے؟ نماز کے بعد تسبیح کے لیے کہ یہ والا کام کرو، ان لوگوں سے بھی آگے. دیکھیے کام بڑا مختصر ہے، لیکن دیکھیے یہاں پر نیکی کتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. ہم لوگ السلام پھیرے، ہم لوگ اٹھ کر کے چلے. اگر ہم صرف 2 منٹ ٹائم میں، 2 سے 3 منٹ میں آرام سے 100 تک ہم تسبیح گن سکتے ہیں. اور اتنا مقام اور مرتبہ، اتنی فضیلت، اتنی نیکی ہے. تو نیکیوں کی طرف جلدی بڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو نیکیاں کتنی مل جائیں گی. تو کہنا اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، تو وہ جماعت کتنی بہترین جماعت تھی. وہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کیسے رہتے تھے آگے آگے، اور کس طرح ان کے اندر تڑپ اور ایک جذبہ تھا. اس کو غور کیجئے. اور جب کبھی گناہ ہو جاتے ان سے تو کیا کرتے؟ اتنے آسان نہیں کہ بس گناہ پہ. اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف آؤ، اپنے رب کی جانب سے جو مغفرت ہے اس کی طرف جلدی کرو. غلطی کبھی، گناہ کبھی سرزد ہو جاتے تو فوراً توبہ استغفار، فوراً دیر نہیں. گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے،
کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. انسان ہم اور آپ گنہگار ہیں، گناہ ہونا ہے. اگر گناہ نہ ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جگہ پہ دوسری مخلوق کو لائے، ان سے غلطی ہو پھر توبہ استغفار کرے، پھر غلطی ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو انسان نے کوئی نہیں کہ ہم سے گناہ، ہر ایک گنہگار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں آگے. آدم علیہ السلام جب آ گئے، سوچئے ذرا غور کیجئے، تو وہ ان سے غلطی ہوئی. آج بھی انسان دائیں بائیں آگے پیچھے شیطان نے کہا ہم چاروں طرف سے وار کریں گے، لیکن جو مخلص ہوں گے، اخلاص والے، صرف تیرے لیے جو ہوں گے ان کو نہیں بہکا پاؤں گا اور نہ میں بہکاؤں آئی راستوں سے ہٹا دوں گا. تو کہنا یہ کہ شیطان کبھی ورگلا سکتا ہے. غلطی اور گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، تو فوراً اس غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی اور استغفار کرنی چاہیے. وہی کہا وخیر الخطائین التوابون، توبہ کرنے والا. توبہ میں اگر کوئی کہے کہ اچھا ٹائم بعد میں کرے، نہیں، توبہ میں غلطی ہو گئی، احساس اللہ کا غلطی ہو گئی. ایک بندہ غلطی کر دے، گناہ کرے، اللہ سے اگر توبہ کرے، اللہ غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، اس غلطی اس کو گناہ بھی سمجھتا ہوں، اس پر شرمندگی کا اظہار بھی کر رہا ہے اور اللہ سے یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ آئندہ نہیں کرے. یہی توبہ، اللہ معاف کرے. اگر پھر وہی غلطی نہ چاہتے ہوئے شیطان پھر پھر ہو گئی، پھر توبہ کرے، پھر اسی طرح شرمندگی کا اظہار ہو، اظہار کرے، پھر غلطی کا احساس ہو، پھر یہ بھی کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ سے وعدہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے. پھر اگر وہی غلطی ہو جائے، نہیں چاہتا، لیکن اگر توبہ کرتے وقت اگر یہ سوچے کہ اچھا توبہ تو بھی کر رہا ہوں پھر بعد میں ہونے چلے گا، نہیں، سوچنا یہ ہے کہ آئندہ کرنا ہی نہیں. لیکن وہی غلطی پھر ہو جائے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی اس طرح کہ میرا بندہ اس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر اپنے رب کے دربار میں آتا ہے. اس کا عقیدہ اور اس کا ماننا یہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے، وہ بخش دیتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے خالی واپس نہیں بھیجتا، جب آنکھ سے آنسو کے قطرے گراتا ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ ہم نے تجھے معاف کر دیا. یہ سوچ کر کے جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. پھر ہو جائے، پھر اسی طرح پھر میں معاف کرتا ہوں، پھر ہو جائے، پھر میرا بندہ سوچے اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، پھر توبہ کرے. تو توبہ جب گناہ ہو تو تب کرتا رہے، لیکن توبے کے جو شرائط ہے اس پر رکنا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ بھائی غلطی وہ ہو گئی پھر اس کے بعد دوبارہ اگر ہو جائے تو بہت بڑا جرم، نہیں، اگر ہو جائے اب نہیں چاہے کوئی مسئلہ نہیں. تو فرمایا بہترین وہ انسان ہے جن سے غلطی ہو جائے توبہ استغفار کرے. صاحب کرام کے اندر دیکھیے کبھی شیطان نے ورگلایا، غلطی گناہ کچھ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک نمونے کے طور پر اس طرح تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ میرے اچھے بندوں سے بھی غلطی اگر ہو جائے گا توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے. مسلم شریف کی روایت کتاب الحدود میں امام مسلم نے ذکر کیا، حدیث نمبر 1695 اور 96. حدیث کے راوی بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے کہا ماعز اسلمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلطی ہوئی ہے، شیطان نے بہکایا، نہیں سمجھ پائے، زنا سرزد ہو، آپ کے پاس آئے، کیا کہا طہرنی، آقا غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے پاک کیجئے، دل گناہوں سے لتھڑ گیا، زندگی میں جو کام نہیں کرنی تھی آقا غلطی اور گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. برابر 2 3 4 مرتبہ ایسے کہتے گئے، پھر اللہ حکم ہوا، کیا ہوا؟ اس کو رجم کرو، شادی شدہ تھے تو رجم جب کر دی گئی کچھ اس میں باتیں آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں الفاظ فرمائے، لقد تاب توبة لو قسمت بین امت لوسعتهم. اے مدینہ والوں اور میری امت کے لوگوں سن لو، ماعز اسلمی سے گناہ سرزد ہوا، اپنے آپ کو یہاں حوالے کر دیا کہ اللہ کے حق لاگو کر دے جائے، ایسی توبہ کی ہے. اس توبے کا جو درجہ ہے، جتنا اس میں پاور ہے، اگر اس پاور کو اگر ایک امت کے بیچ
تحفے کو تقسیم کر دیا جائے، سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک جماعت جیسے گناہ ہو اور اس تحفے کو اگر ان پر پھینک کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے تو ان کے گناہ بھی ختم ہو جائے۔ اتنا بہترین اس نے توبہ کی ہے۔ تو کہنا اس حدیث میں یہ ہے، مائز اسلمی سے غلطی ہوئی لیکن کیا اللہ کے مغفرت کی طرف جلدی کیے گئے، بہت جلدی کیے۔ اور وہ لوگ ایسے تھے جیسے ہم لوگوں میں تقریر ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، حدیثیں ہوتی ہے، ہم لوگ دوسرے پر پھر کرتے ہیں، دوسری پر انہیں کے اوپر ہو۔ زندگی میں یہاں ہونی چاہیے مومن کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 2 پہ فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن کی صفات، ان کی خوبی یہ ہے تو اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل دھڑک جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کب کبھی داری ہو جائے کہ کیا ہوگا، گناہ اتنا کیا ہے، ان بطش ربک لشدید، کبھی یاد کرے کہ اللہ بہت سخت پکڑنے والا ہے، کب کبھی داری کیا ہوگا، کیا نہیں، زلزلہ جیسا آ جائے پورے بھوچال اس کے زندگی میں آ جائے، زندگی میں تبدیلی آنے لگے، وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ اور جب یہی تقریر، قرآن کی آیت، تفسیر، معنی، مفہوم سنتے ہیں، اللہ کی نشانیاں یاد کیے اس کے سامنے کی جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایمان بننے سے پہلے جو چیز ایک آدمی دین سے دور تھا دین کے قریب ہوتا ہے۔ تو مومن کی یہ حالت ہوتی ہے، اور ہر حدیث اور قرآن کی آیت کو پہلے اپنے آپ پر فٹ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی کو دیکھیے، اس حدیث کو بھی امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حدیث نمبر ہے 4846۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت، سورہ حجرات کی دوسری آیت نمبر 2 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنوں جب تمہاری بات چیت ہو، کلام کرو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہو، کھڑے ہو، اس مجلس میں ہو تو اتنی تیز آواز میں بات نہ کرو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب جائے، نیچے ہو جائے، آواز تمہاری تیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسے کیا تو یہ ڈر ہے کیا کہ تمہارے عمل جتنے نماز روزے کیے ہو برباد ہو جائے اور تمہیں سمجھ بھی نہ ہو، شعور نہ ہو، سمجھ نہ سکو اور تمہارے عمل برباد ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک خاص موقع پر، دو صحابیوں کے بیچ میں کچھ بات ہو رہی تھی، تکرار ہو رہی تھی اسی موقع پر۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول تھے، ثابت بن قیس، بخاری کی روایت ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے جو آتے تھے روزانہ 5 وقت بند کر دیا، نہیں آنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو بہت چاہتے ہیں، آج بھی جس سے محبت ہوتی ہے اگر کسی وقت نہیں آئے تو دوسرے وقت پوچھتے ہیں آپ کہاں گئے، ٹھیک ٹھاک ہے، کیسے نہیں آئے، اس وقت نہیں تھے، ایک محبت ہوتی ہے، بھائی برابر آپ کو دیکھتے ہیں، کیسے نہیں آئے، کہیں پریشان تو نہیں، کوئی مصیبت تو نہیں، کہاں چلے گئے، دوست یار۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دوست رحم دل کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام پر نظریں رکھتے تھے، لیکن ثابت بن قیس نظر مسجد نبوی میں نہیں آ رہے، آپ بے چین ہو گئے، کیا بات ہے، ثابت بن قیس کہاں ہے؟ ایک طرح سے ایک امام اگر ہو، اچھے آدمی ہو تو اپنے جان پہچان اور اچھے پیاروں کو اور محبوب پسندیدہ لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے کہ وہ کہاں کے پوچھیں، نماز میں کیوں نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے اسی کے پیچھے پڑتے، نہیں، یہ محبت ہے، محبت، جن سے محبت ہوتی ہے وہ آدمی اس کے خیال کرتا ہے کس میں بھلائی ہوگی اور کس میں اس کے نقصان۔ تو محبت کی علامت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، کہیں ثابت بن قیس بیمار تو نہیں کہ کہیں چلے گئے، کیا معاملہ ہوا، چور ہی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے، ایک صحابی ہوئے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں پڑھا کر کے آتا ہوں، کہا ٹھیک ہے جاؤ، اجازت دی تو گئے ان کے گھر، واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہیں کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول ثابت بن قیس کا معاملہ یہ ہے، جب میں ان کے یہاں داخل ہوا سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے غم زدہ اور غمگین ہیں،
میں نے پوچھا ثابت بن قیس مسجد نبوی میں حاضری کیوں نہیں ہو رہی ہے، نماز کیوں نہیں جماعت کے ساتھ پڑھنے جاتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھیجا مجھے پوچھنے کے لیے، میں پتہ کرنے آیا ہوں وجہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہاں ڈھونڈ رہے۔ کیا کہا ثابت بن قیس نے؟ اللہ پر قربان جائیے، کہا کہ میرے ساتھی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں حکم ہے مومنو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی مت، ورنہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ثابت بن قیس ڈر رہے ہیں۔ ثابت بن قیس کی آواز فطری طور پر، ابھی ہوتا ہے کوئی بندہ نارمل بولتا ہے ٹھیک ٹھاک، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں بولتے بولتے آواز بڑھ جاتی ہے، یہ فطری طور پر کسی کی آواز بلند ہوتی ہے۔ جیسے اپنے خود ہم بات کریں، جب ہم بولتے بولتے ہماری آواز خود بڑھ جاتی ہے، تو یہ فطری طور پر اگر کسی کو ہو تو اس کو بہت مایوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ایک آدمی بولتے بولتے تو کوئی کہتا ہے کیوں اتنے تیز بات کرتا ہے، لیکن دوسرا جو جانتا ہے کہ نہیں اس کی آواز ایسے ہی ہے تو وہ ناراض نہیں ہوتا، یہ اپنوں میں بھی ایک ہے وجہ۔ تو ثابت بن قیس نے کہا میری آواز فطری طور پر بلند ہے، میں نہیں ارادہ کرتا کہ میری آواز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو، لیکن خدا نہ خواستہ فطری طور پر جو ہماری عادت ہے اس عادت کے مطابق اگر آواز بلند ہو گئی تو میں ثابت بن قیس ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری نماز روزے اور جو نیکیاں ہیں کہیں برباد نہ ہو جائے، میں خود برباد ہو جاؤں گا۔ اس ڈر سے، اس بربادی سے بچنے کے خاطر مسجد نبوی میں حاضری نہیں دے پا رہا ہوں۔ لیکن کیا ثابت بن قیس کو آپ سے محبت تھی کہ نہیں؟ وہ بھی تو بے چین تھے، سر جھکائے ہوئے غمگین تھے کہ مسجد نبوی میں حاضری نہیں ہو پا رہی ہے، پیارے آقا کے چہرے کے دیدار نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی امامت میں ان کے پیچھے میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، غم ہے۔ ثابت بن قیس گھر کے اندر سر جھکائے ہوئے مغموم بیٹھے ہوئے ہیں، غم زدہ ہے، ٹینشن میں ہے، آپ کے دیدار نہیں، آپ کے پیچھے نماز نہیں، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، یہ سوچ سوچ کر کے گھٹ گھٹ کر کے وہ اپنے دن رات کاٹ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور بتائے یہی معاملہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا جاؤ ثابت بن قیس سے کہہ دو میرا پیغام دو، میں کہہ رہا ہوں ان کی آواز بلند ہے، معلوم ہے، کہہ دو ان سے کہ انک لست من اہل النار، کہ آقا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ثابت بن قیس تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے، تیری آواز بلند بھی ہو جائے گی کوئی حرج نہیں، ولیکنک من اہل الجنہ، محمد تجھے جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ اللہ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ثابت بن قیس سے کہہ دو وہ جنتی آدمی ہے، اور جنتی آدمی سے اس طرح کی کبھی سوچ ہی نہیں آ سکتی، اس لیے وہ ٹینشن میں نہ رہے، ان کے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ تو کہنا یہ ہے قرآن مجید کی وہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی تھی، لیکن ثابت بن قیس اپنے اوپر لیے کیا ہم نے کبھی لیا؟ کبھی ہم نے لیا نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، کبھی ہم نے لیا کہ نماز چھوڑنے کے بارے میں قرآن کی آیتیں حدیثیں ہیں ہمارے اوپر پھٹا رہی ہیں، ہم سود کھاتے مسلمان کو سود کھاتے ہیں، کیا سوچا کہ سود کے بارے میں اس طرح ہے قرآن اور حدیث میں مذمت، کیا اس کے بارے میں اور کیا ہمارے بارے میں رشوت مسلمان لے رہی ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے آخرت بھولا بیٹھا ہے، مسلمان ہر اعتبار سے گناہوں میں آگے چلا جا رہا ہے، لیکن سوچا کبھی کہ یہ باتیں، یہ تقریریں، یہ قرآن کی آیت، یہ حدیث میرے اوپر پھٹا رہی ہے؟ یہی تو ہمارے اسلاف کی عادت تھی، کوئی بھی قرآن کی آیت ہو پہلے اپنے آپ پر لاگو کر۔ وہی اللہ کہہ رہا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، سورہ حدید آیت نمبر 16۔ کیا ایسا وقت نہیں آیا مومنوں کے پاس، مومنوں کے لیے کہ جب اس کے پاس اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، اس وقت ان کے دلوں میں ایک خوف اور اللہ کی خشیت آئے؟ اس آیت کے سلسلے میں مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری بڑی ہی خطیب الاسلام کے لقب سے منعقد کیے گئے، بڑے ہی مقرر تھے، بہترین عالم دین تھے، ان کی کتاب ہے ایمان و عمل، اس میں ذکر کیا ہے
ایک ڈاکو تھا، وہ چوری کرنے کے لیے رات میں دوسرے تیسرے کوئی بھی منزل سیڑھیوں سے چڑھ رہا تھا کہ ڈاکہ ڈالنا رات میں، بغل سے آواز آ رہی تھی، یہ کوئی عورت یا کوئی آدمی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور یہی آیت ہے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں کے اندر خشیت پیدا ہو، ڈر پیدا ہو۔ ڈاکو نے سنا، سیڑھیوں سے آگے اوپر کی طرف چڑھ رہا تھا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، آواز کانوں سے ٹکرائی، اللہ کا حکم قرآن مجید کی آیت سنے، اپنے آپ سے کہا ہاں ہاں میرے پروردگار، وقت آ گیا، وقت آ گیا، آگے نہیں پیچھے کی طرف نیچے اترا، یہی کہتے ہوئے وقت آیا میرے پروردگار عالم، میں ڈر رہا ہوں، خوف کر رہا ہوں۔ اس ڈاکو نے اسی ایک آیت کی تلاوت سن کر کے اپنے آپ کو سنا۔ ایک آیت ہماری زندگی بدل دینے والی ہونی چاہیے، اور ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے، ایک طرف ہونی چاہیے جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف، جو اللہ معاف کرنے والا ہے اور جنت دینے والا ہے۔ رات کے آخری پہر تو اللہ کہتا ہے روزانہ، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دے دوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا میں اس کی آواز پہ لبیک کہوں، پکار کو سن۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے نیکیوں کی طرف۔ آج ہمارے کہتے ہیں ہوٹل ہو، بازار ہو، اور دوسری جگہیں چوراہے، وہاں بھیڑ بھاڑ مسلمانوں کی ہو، لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ کون سی آیت، کون سی حدیث، کون سے واقعہ سنایا جائے کہ دل میں ایک خوف تاری ہو، آخرت یاد ہو؟ صحابہ کرام کی اس زندگی کو دیکھنا چاہیے، اور اس زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں تو اس پر کیوں پھر اتنا مگن ہے؟ جب آنکھیں بند ہو جائے، دنیا گھڑی کی گھڑی ہو جائے، ساتھ میں کوئی جانے والا نہیں ہے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے گناہ اگر ہو گیا تو آج تم رو لو، تیرے آنکھ سے آنسو کے قطرے آج نکلیں گے، اللہ اسی وقت تمہارے گناہوں کو۔ یہ ہمارے اندر خوبی ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف جلدی کرے۔ گناہ اگر ہو گیا، کوئی بھی گناہ کیے تو اللہ سے توبہ کرے، انشاءاللہ اللہ توبہ قبول کرے گا اور معاف کرے گا۔ لیکن اگر کسی کا حق لیے حقوق العباد تو وہ حق واپس کرنے پڑے، وہ توبہ کرنے سے نہیں چلے گا۔ کسی کا آپ نے کوئی زمین لے لیے، روپے پیسے لے لیے اور کچھ چیزیں لے لیے، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ توبہ کرے، وہ توبہ والا نہیں، وہ دے دیجیے، واپس کیجیے، وہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ نے جیسے نماز چھوڑی اور کچھ دوسری غلطیاں کی جو اللہ کے بارے میں ہے، اس کے دین کے بارے میں، اس میں توبہ استغفار کرے۔ بندوں کے حقوق اگر وہ کر کے اگر ناحق لے کر کے اگر توبہ کرنا چاہے، توبہ نہیں، واپسی ہونی ہے، اور حقوق اللہ میں توبہ استغفار ہونی ہے۔ وہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف مغفرت، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور جنت کی طرف۔ اللہ نے متقیوں کے لیے جنت بنائی، اور وہ جنت جہاں سے ہمارے والد صاحب نکالے گئے آدم علیہ السلام، وہی تو تھا کہ یہاں ہمارے جو احکامات ہوں گے اس پر عمل کرو گے، وہی تمہاری منزل۔ اپنے گھر جانا اگر ہو تو کیا کرنا پڑے؟ کچھ تو بندوبست کرنا پڑے گا، وہی اصل کیا کہتے ہیں ہماری منزل ہے، یہاں نہیں، یہ منزل نہیں، اس کے کوئی بھروسہ نہیں۔ اب اسی لیے کن فی دنیا کا ان کا غریب او عابر السبیل، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کاندھا پکڑ کر کے، بخاری کے الفاظ ہیں کتاب الرقاق حدیث نمبر 5416 اور 5614، کیا فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسے رہو جیسے ایک مسافر اجنبی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے بعد کیا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، کہ اگر صبح کر لیا ہے تو شام کا انتظار مت کرنا، صبح سورج تو نکلتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو ادھر سے نکلا ہے، لیکن ادھر ڈوبتے ہوئے یہ دیکھو کوئی ضروری نہیں۔ شام کا سورج ڈوبتے ہوئے دیکھ سکو اس کی امید اور گارنٹی نہیں ہے، امید مت رکھنا۔ اور اگر شام کر لیا، سورج ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو صبح سورج نکلتا ہوا اپنی زندگی میں دیکھ لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے خذ من
من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، مریض ہونے سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اس میں کچھ اعمال کر لو، نیکیاں کر لو، اور موت سے پہلے، موت آنے سے پہلے حیات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس زندگی میں کچھ کر لو۔ حضرت علی کہا کرتے تھے لوگوں آج عمل ہے، حساب و کتاب نہیں، لیکن کل حساب و کتاب ہونا ہے، اس وقت عمل نہیں۔ لہذا اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف آنے چاہیے، اپنے بھائیوں کو قریب کرنا چاہیے اور دین سے جڑنا چاہیے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو کس منہ لے کر کے اللہ پوچھے گا دنیا میں بھیجا تھا لے کر کے کیا، لے کر کے کیا آیا، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یہ سوچ لیں، اپنے خالق کے پاس، مالک کے پاس جواب اگر نہ دے سکے اور کہنے وَلَوْتَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کچھ مجرموں کو دیکھیں گے کیا اپنے سروں کو جھکائے، مجرم جھکائے، سر کو جھکائے۔ کیا چاہتے ہیں ہمارے اور آپ کے سر ہمارے خالق اور مالک ہو، جس کو کبھی دیکھا نہیں، جس کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن آسمان کو اس نے پیدا کیا، زمین کو ہمارے لیے فرش اس نے بجائے، ہمارے جسم کے اندر ایسی روح ڈالی، کوئی بھی آج تک سائنس کا پتہ لگا نہ سکا یہ چیز کیا ہے، ایسی چیز ہے۔ خون رگوں میں اس نے دوڑایا، آنکھ میں بینائی اس نے دی، ساری چیزوں کی انتظام ہو کر اور اس کو نہ دیکھے۔ دیدار کے لیے تڑپنا چاہیے مومنوں کو، ایسے وقت میں سر جھکائے رہے نہیں، ایسے وقت میں ہمارے سر تو اٹھنا چاہے کہ میرا رب کہاں ہے، میرا خالق کہاں ہے، کبھی دیکھا نہیں آج دیکھنے کا موقع ہے، تڑپ ہونی چاہیے۔ ورنہ مجرم ہو کر کے سر نیچے کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، رو کر کے کہہ رہے اللہ، اللہ دیکھ لیا، سن بھی لیا، اب واپس جانا چاہتے، کہاں نہیں ہاوڑا جہاں وہ رہ رہا تھا، وہ دنیا میں آنا چاہتے، مجھے واپس کر دے، میں نیک کام کروں، لیکن وہاں کہنے کی بات کچھ ہوگا کچھ نہیں۔ اس لیے آج موقع ہے یہ کہ اپنے رب کے سامنے جب ہمارا رب پوچھے لے کر کے کیا آیا ہے، کچھ نہیں میرے مولا، بس تیری دیدار کی محبت، تیری رضا چاہنے کے لیے ٹوٹی پھوٹی کچھ نمازیں ہیں، کچھ روزے ہیں، کچھ صدقہ خیرات، کچھ اللہ، کچھ ذکر و اذکار ہیں، غلطیاں ہیں مولا، لیکن تو غفور اور رحیم بھی ہے اللہ، تو معاف کر کے اللہ یہ چیزیں لے کر کے آیا۔ ایک بندے کو بولے معافی کے لیے ایک کوئی بہانہ چاہیے، جب ایک زانی آدمی کو، یہ زانی عورت کو کتے کو پانی پلانے پر اللہ جنت دے سکتا ہے، تو ہمیں نہیں، تو ہم کیا وہ کام نہیں کر سکتے؟ وہ سوچیے کہ یہی چیز لے کر کے جانا ہے تو کون سی چیز ہمارے پاس ہو، یا سوچتے ہی نہیں، جو نہیں سوچتے وہ کیا عمل کریں گے اور کیا آگے بڑھیں گے۔ جنت جانا ہے، اللہ نے کہا ہم تمہاری بھی تیاری کر کے رکھے، دن میں اس طرح یہاں وہاں کسی چیز کی ٹینشن نہیں، اور اس گھر کو کھلائے ہوئے، لہٰذا آخر کی تیاری کرنی ہے، اور اللہ سے معافی گناہ انسان ہے، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، اللہ جو دنیا سے چلے گئے انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرما، اللہ انہیں تو بخش دے میرے مولا، اللہ ہمیں جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ فرما، آمین تقبل یا رب العالمین، السلام علیکم۔